السلام علیکم۔ تو جی کیا حال چال ہیں سب کے؟ سب سے پہلے میں نے اپنا ناشتہ بنایا، آرام سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کروں گی، اور بچوں نے دیکھ لیا فروٹ کاکٹیل کا باکس، وہ سوہان لے کے آ گیا، مما یہ اوپن کر کے دیں، پھر اب ان کو یہ دوں گی اور اس کے بعد ان کو کراؤں گی ناشتہ آج میں نے کھانے میں بنانے ہیں دال کدو بچوں کو بہت پسند ہے، اور مجھے بھی لاسٹ ٹائم میں نے بنایا تھا، اتنا مزے کا بنا تھا، میں نے کہا آج بھی دال کدو بناتی ہوں۔ میں نے نا اس کے لیے دال رات ہی بھگو کے رکھتی تھی، اور کدو بھی رات لے کے آئے تھے، اور میں نا ابھی صبح سبزی بنا لی ہے۔ تو بچے سوئے ہوئے تھے نا، صبح اٹھ کے میں نے سبزی بنائی ہے، ناشتہ وغیرہ کیا ہے، اور باہر اتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی سی بوندا باری ہو رہی ہے، اور محلے میں کوئی نہیں، ایسے سنسان ہوا پڑا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے نا ٹھنڈا کچن تھا، ونڈو کھولا نا، اتنی ٹھنڈی اتنی مزے کی ہوا آتی ہے، اور آرام سکون سے میں نے کھانا بنایا، اور اتنے مزے کے دال کدو بنے نا، یہ دیکھیں بھی کیا ہی مزے دار دال کدو، اور ساتھ میں 2 پراٹھے بنائے ہیں، میں نے خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد چنے کا اتنا دل ہو رہا تھا، چنے والے چاول کھانے کو، موسم اچھا دیکھ کے نا، تو میں نے صبح اٹھ کے چنے بھگوئے ہیں، اور پھر اب میں بنا رہی ہوں چنے والے چاول۔ اور چنے والے چاول مجھے اتنے پسند ہیں، سوہان کو بھی اتنے پسند ہیں، بچے تو نکال نکال کے چنے کھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے۔ پھر میں نے کہا آج میں بناتی ہوں چنے والے چاول۔ عامر بھی آج گھر پہ ہی تھے، تو عامر بس سارا دن آدھا دن عامر نے سو کے گزارا ہے، اور پھر انہوں نے کھانا کھایا، ناشتہ انہوں نے کیا لیٹ، اور اس کے بعد جب میں چاول بنانے لگی تھی، میں نے کہا بچوں نے بھی کھانا کھا لیا، کیونکہ وہ میں نے دال کدو پہلے بنا لیے تھے، میں نے کہا میں نے بھی کھا لیا، عامر نے بھی کھا لیا، میرا چنے والے چنے بھگوئے ہوئے تھے، چاول بنانے کا دل ہی نہ ہو۔ میں نے کہا یار کسی نے کھانا ہی نہیں ہے، گرم چاول کھانے کا مزہ آتا ہے، اور سارے فل ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ پھر میں نے کہا نہیں یار، پھر باہر شام کو باہر جانا پڑتا ہے، تو ابھی بنا لیتی ہوں، اور تو عفان بھی سو گیا تھا نا، تو عفان کو سلایا ہوا تھا، میں نے کہا ابھی بنا لوں، عفان اٹھ گیا پھر نہیں بننے، اور پھر شام تک ایسے رلتے رہنے ہیں چنے۔ پھر میں جلدی سے چنے والے چاول بنا لیے، اور چاول بنائے، اور بڑی مزیدار قسم کے چاول بنے تھے، سچی مجھے چاول پسند ہے، بس چنے والے ہوں اور جوسی سے چاول ہوں، اکیلا ہو، تو بڑے مزے کے بنے تھے۔ میں نے دہی اور ٹماٹر ڈال کے بنایا تھا۔ اور عفان کی طبیعت بیچارے کی اتنی خراب ہوئی تھی، عفان کو ہاسپٹل بھی لے کے گئے ہیں، اس کو ڈرپ لگی ہے رات، اور بیچارے کا اتنا، وہ 2 دن ہو گئے اس کو ڈیلی ڈرپ لگ رہی ہے، اس کو موشن وومیٹنگ، اور اتنا چوہے کی طرح اس کا منہ نکل آیا ہوا، اتنا ہیلدی تھا ماشاءاللہ۔ امی کہتی اس کو نظر لگ گیا، تم اس کو ایسے کرتی ہو ویسے کرتی ہو، میں نے کہا اچھا امی کچھ نہیں ہوتا، نظر کہاں لگتی ہے، کیونکہ عفان کا کھانا پینا اتنا اچھا، اتنی اچھی اس کی خوراک تھی، اور اب 2-3 دن سے اس نے بالکل، میں کہتی ہوں پانی ذرا سا منہ کو پانی لگاتا، ہونٹ بھی پھٹ گئے ہوئے ہیں، اور ایسے بلڈ نکل رہا تھا، اور بس وہ یہ نا اس کو ڈیلی ڈرپ لگ رہی ہے، اسی پہ ہی رہ رہا ہے، اور کچھ نہیں کھا پی رہا، پتہ نہیں موسم ایسا ہے نا، کہتے ہیں کہ اس موسم میں اس طرح پیٹ خرابی وغیرہ ہو جاتی ہوتی ہے، تو بس اس وجہ سے اس کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے۔ عفان ماشاءاللہ سے زوہان ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں سیم چیز کھاتے ہیں، اگر میں نے کچھ ایسا ویسا دیا عمر کا تو ان کے خوراک کا خیال نہیں رکھتی یہ وہ، میں نے کہا یار سیم چیز میں دونوں کو کھلائی ہے، اب ایک بیمار ہو گیا ایک نہیں، اس وجہ سے عامر کی میرے سے لڑائی ہوگی تھوڑی سی، یار بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو کیا ماؤں پہ سارا الزام آ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا، چلو خیر دفعہ دور۔ تو بس ایسے ہی آج سڑ چھڑ کے بیٹھی رہی ہوں، سارا دن ایسا ہی دن گزرا ہے، عفان کچھ نہیں کھا پی رہا تھا، تو پھر نا میری ماریہ سے بات ہوئی ہے، میری فرینڈ ماریہ ہے، تو شام ٹائم میری جب اس سے بات ہوئی تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا ایسے یار، وہ کہتی ہے اچھا ٹینشن نہ لو میں آتی ہوں، وہ پاس ہی رہتی ہے، پھر وہ آئی ہے، تو پھر ہم لوگوں نے تھوڑی گپ شپ کی ہے، کہیں باہر نکلے آؤٹنگ پہ، تو کچھ اچھا دن گزرا، ورنہ تو بس ایسے سڑے مڑے ہی بیٹھے رہے ہم آپس میں۔ یہ دیکھیں چاول اتنے مزے کے چاول بنے تھے، اب خود دیکھ لیں بھی، میں کوئی ایسی تعریف نہیں کرتی اپنی ایکسٹرا، اور واقعی میں مزے کے چاول بنتے ہیں۔ جب میں گھر جاتی ہوں نا، میری امی کہتی ہیں کہ تم نا بریانی بنا کے کھلاؤ، یہ وہ، میں جب میری امی کہتی، امی کو ایسے لگتا ہے کہ اس کو نہیں بنانی ہے، ان کو پسند نہیں آتی، میں ہلکی نمک مرچ ڈالتی ہوں نا، تو وہ میرے کھانے نہیں اتنے شوق سے کھاتی ہیں۔ تو یہاں بھی امی آئی ہیں، جب عفان پیدا ہوا نا تو میرے پاس آئی ہوئی تھی رہنے کے لیے، تو امی کہتی ہیں مجھے گھر جا کے کھانا کھا کے سکون ہوا، تم لوگ اتنا پھیکا کھانا کھاتے ہو۔ تو عامر بھی بہت کم نمک ہم کھاتے ہیں، اور بہت کم مرچیں کھاتے ہیں، ہم لوگ گھر جاتے ہیں نا تو ہمیں نمک بہت تیز لگ رہا ہوتا ہے سب کے کھانوں میں۔ پھر میں نے چاول چیک کیے، بڑے اچھے تھے، گرم چاول، میں نے فوراً سے ایک اور پلیٹ میں ڈال لیا، میں نے کہا یار نیبرز ہمسایوں کا حق ہوتا ہے پہلے، پھر میں نے ایک پلیٹ بھر کے، ایک ہی ہمسائے رہ گئے ہیں ہمارے، ابھی سارے تو گئے ہوئے ہیں اپنے نان کے داد کے سارے گھومنے پھرنے، اور بس پھر جو تھے ان کو میں دے کے آئی ہوں باقی کے چاول گرم، میں نے کھانے کا مزہ آتا ہے، تو پھر میں جلدی سے گئی ہوں، کیونکہ گرم زیادہ تھے تو میں نے زوہان کو نہیں بھیجا، خود چلے گی، میں نے کہا میں خود دے آتی ہوں، اس کے ہاتھ سے گری نہ جائے۔ پھر میں نے رائس دیا اور ٹی وی لگایا آ کے، اور آرام سے کون سے ڈرامہ دیکھا، ساتھ میں بیٹھ کے چاول کھایا، عفان ابھی تک سویا ہوا تھا، عامر بھی ساتھ میں سو گئے ہیں، زوہان کو فون دیا ہوا تھا، وہ دوسرے فون پہ کارٹون شارٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا، میں نے چلو ہو کے کھانا کھایا تھوڑا سا، اور ساتھ میں نے دیکھا ڈرامہ۔ بس آج کل ایسے ہی دن گزر جاتا ہے۔
بور ہی، کچھ خاص ہے ہی نہیں کرنے کو. اور میں نے بچی رکھ لی ہے فل ٹائم کام کے لیے اپنے پاس، تو وہ سارا دن میری ہیلپ وغیرہ کرواتی رہتی ہے. اس کی امی بیچاری کی فوت ہوئی ہے تو اس کو میں نے رکھ لیا. یہ دیکھیں زوحان جا رہا تھا ٹیوشن پہ، اور عفان نے زوحان نا اس کو اتنا تنگ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بیگ پہنو میرے ساتھ چلو. اور عفان نا اتنے شوق سے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. وہاں جا کے نا زوحان اس کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نے اس کو ادھر ہی رکھنا ہے، میں نے نہیں اس کو جانے دینا. وہ جو آنٹی بیچاری چھوڑنے جاتی ہے نا اپنی بچیوں کو، تو وہ زوحان کو بھی چھوڑ کے آتی ہیں. تو وہاں جا کے عفان رونے لگ جاتا ہے کہ میں نے واپس مما پاس جانا ہے، اور زوحان بھی روتا ہے کہ اس کو نہیں جانے دینا، اس کو نہیں جانے دینا. پھر زوحان آیا، اس کو میں نے ریپ بنا کے کھلایا، اس نے کھایا. اور پھر شام کو نا عامر ان کو لے کر چلے گئے ہیں. عامر کسی کام سے گئے تھے اپنے آفس کے کسی کام سے، تھوڑی دیر کے لیے میٹنگ تھی اٹینڈ کرنے. پھر عامر آئے ہیں وہاں سے، تو وہ چلے گئے ہیں ہمیں لے کے یورو اسٹور. سبزیاں وغیرہ لینی تھی، کچھ چیزیں لینی تھی، تو میں نے اپنی سبزیاں فروٹس لی ہیں تھوڑے سے. اور زوحان اور عفان نے اپنی جیجیوں کا شاپر بھر لیا ہے. اور عفان کے جوس ختم ہوئے تھے، جو آل پرس کا یہ جوس پیتا ہے ملک پیک، اسکول ملک پیک ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ پیتا ہے. اس نے اپنی وہ اٹھایا ہے پیٹی، اور زوحان نے اپنی جیجیاں لی ہیں، اور میں نے سبزی لی ہے. اور بس پھر ہم لوگ واپس آ گئے تھے. اور بس ایسے ہی چل رہی ہے روٹین، اور کیا ہی کرنا. بلاگ میں ایک دو دن ٹھہر کے بناتی ہوں، ڈیلی نہیں بناتی. ڈیلی کی روٹین میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا ڈیلی کی روٹین شیئر کروں. اور یار جو میں نے بچی رکھی ہے نا، وہ ہے کوئی 12-14 سال کی بچی ہے، چھوٹی سی. اور نا اس کے 6 بہن بھائی ہیں. سب سے چھوٹی بہن ہے ان کی، تو جب وہ پیدا ہوئی نا تو اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کے بابا بھی بہت بیمار رہتے ہیں. تو وہ نا انہوں نے اپنی بچی کہیں چھوڑی ہوئی تھی اس کے بابا نے، کہیں کام کے لیے 5,000 روپے پہ. تو وہ کہتے وہ اتنا کام کراتی تھی، وہ کہتی آپی وہ مجھے بہت مارتی ہوتی تھی، اور رات کے 1-1 بجے تک مجھ سے سارا دن کام کراتی تھی. رات کو میں روتی ہوتی تھی، میری چیخیں نکلتی تھی تھک کے. تو کہتی پھر میری نا پھوپھو واپس لے کے آئی ہیں. اور میں نے نا سامنے والی آنٹی کو کہا ہوا تھا، تو پھر وہ نا سپارہ پڑھنے کہیں جاتی ہے بچی چھوٹی، تو وہ سامنے والوں کی بچیاں بھی جاتی ہیں. تو انہوں نے نا پھر اس کی پھوپھو پھر میرے گھر لے کے آئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ رکھ لیں اس کو نا صبح سے شام تک. اور نا لیکن یہ ہے کہ وہ شام کو اپنے گھر آ کے سویا کری، کیونکہ یہاں پاس پہ انہوں نے نا کہیں گھر لیا ہوا رینٹ پہ. اس کے بابا پینٹ شینٹ کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا چلا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نا اس کو بھیج دیا کریں. تو اچھی بچی ہے، باتیں بہت کرتی ہے، لیکن کام بھی اچھا کرتی ہے. حالانکہ اتنی چھوٹی سی ہے، لیکن دیکھ لیں اتنے چھوٹے بچوں پہ جب ذمہ داری پڑتی ہے نا، اور وہ کیسے کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہم گھر آئے ہیں تو ماریہ کی کال آ گئی، میں آ رہی ہوں. میں نے جلدی سے عفان کے کپڑے چینج کیے، زوحان کے ٹھیک تھے. تو پھر ہم لوگ نکل گئے ماریہ کے ساتھ باہر گھومنے. ماریہ کہتی باہر چلتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، باتیں شاتیں کرتے ہیں، اور بچے کھیلیں گے کسی پلے ایریا میں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلتے چلاتے ہیں. ہمیں میک ڈونلڈ نظر آ گیا ولنشیا والی سائڈ پہ نا، رنگ روڈ پہ. ہم ادھر گئے ہیں اور میک ڈونلڈ چلے گئے ہیں. اور وہاں پر بھی بہت ہی زیادہ رش تھا، اور ایسے پارکنگ لگی ہوئی تھی نا، ہمیں پارکنگ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سیٹنگ نہیں ملنی ہمیں، انڈور سیٹنگ ہے ہی نہیں تھی. پھر ہم لوگ آؤٹ ڈور پہ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، اور بس پھر ہم لوگوں نے تھوڑی دیر باتیں کی ہیں. بچے اپنے پلے ایریا میں کھیلتے رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے تھوڑی دیر باتیں کی. اس کے بعد زوحان کھیل کے آیا، کہتا مما میں نے تو پیزا کھانا. ہم نے کہا ہے یہاں پہ پیزا؟ پھر وہاں سے نکلے ہیں. ماریہ کہتی چلو یار کہیں اور چلتے ہیں. تو وہاں سے پھر ہم لوگ میک ڈونلڈ سے نکل گئے ہیں، اور پھر ہم چلے گئے ہیں چیزیس. اور بس پھر ہم لوگوں نے چیزیس سے پیزا شیزا کھایا. چیزیس پہنچے ہیں، چیزیس کا بھی سیم یہی حال تھا. اتنا یار آج کل اتنی عوام، میں کہتی ہوں ہر جگہ پہ کھانے پینے والی کوئی بھی جگہ ہونا، وہاں پہ رش ہی لگا پڑا ہوتا ہے. لاہور کی عوام ایسے نکلتی ہے گھروں سے. تو بس پھر مزیدار قسم کا پیزا کھایا ہم نے. اور حالانکہ بھوک نہیں تھی، گھر سے کھا پی کے فل ہو کے گئے ہوئے تھے. میں نے سوچا تھا کہ کچھ نہیں کھائیں گے، بس ہلکا پھلکا کچھ چاٹ کریم چاٹ کچھ چائے پیے کے واپس آ جائیں گے. لیکن بس بچوں نے کہہ دیا پیزا کھانا. ماریہ کہتی چلو میرا بھی دل ہو رہا ہے، پیزا کھا لیتے ہیں. پھر ماریہ کہتی یہ میں کھلاؤں گی، یہ میری طرف سے ہوگا، نیکسٹ ٹائم تم کھلانا. میں نے کہا چلو. میں اس کو کہتی رہی ہوں لیکن وہ نہیں مانی. پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم میں کھلا دوں گی، ابھی تم کھلا دو. پھر اس نے ہمیں کھلایا پیزا، اور خیر بڑا ہی مزہ آیا. اور ہم نے کافی دیر بیٹھ کے باتیں بھی کر لی، اور انجوائے بھی کر لیا. اور عفان نے حالانکہ 2-3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، اس نے بھی تھوڑا بہت پیزا لے لیا تھا، کھا لیا تھا. تو بس پھر بچوں نے بڑا انجوائے کیا. اور یہ ماریہ ہے نا، ماریہ میری فرینڈ بنی تھی جب ہم پرانے گھر تھے نا، وہاں یہ ہماری نئی ہمسائی آئی تھی. اور ابھی اس کو آئے ہوئے کوئی 6 سے 8 ماہ ہوئے تھے، اور ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے تھے. اور لیکن ہماری انہی 6-8 مہینوں میں ہماری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی. اور یہ اکیلی ہوتی تھی، یہ جاب وغیرہ کرتی ہے، FIA میں ہوتی ہے یہ نا.
تو ایک میری پرانی اسکول فرینڈ بھی ہے ماریہ، لیکن وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہے، اور یہ بھی ماریہ ہی ہے، تو لیکن بہت اچھی فرینڈ شپ ہو گئی ہماری تھوڑے سے ٹائم میں. لیکن اب یہ ادھر آ جاتی ہوتی ہے اور میں ادھر چلی جاتی ہوتی ہوں، اسی بہانے ہم لوگ مل لیتے ہیں. عفان بہت چھوٹا سا تھا، تقریباً 6 ماہ کا تھا تب ماریہ آتی ہوتی تھی، اور ہم لوگ بہت زیادہ مطلب ایک ساتھ رہتے تھے نا، بالکل ہمارا ساتھ ساتھ فلیٹ تھا، اور ہم ایک ساتھ ہی ہوتی تھی، کہیں اندر باہر آنا جانا کہیں بھی تو اکٹھے ہوتے تھے. اور عفان بہت زیادہ اٹیچ تھا ماریہ کے ساتھ، اپنے گھر نہیں جاتا تھا، کہتا تھا میں نے ماریہ کے ساتھ ہی جانا ہے. تو خیر بہت مزہ آیا آج ماریہ کے ساتھ، بچوں نے بھی خوش ہو گئے، اور ایسا ہی گزرا آج کا دن ماشاءاللہ سے بہت اچھا. اور بھی جب ہم واپس گھر آئے ہیں تو عامر کہتے ہیں میں کیا کھا کے آئے، میرے لیے کیا لے کے آئے. میں نے کہا ہم آپ کے لیے کچھ نہیں لے کے آئے اور ہم یہ کھا کے آئے ہیں. عامر کہتے ہیں شرم تو نہیں آئی. میں نے کہا میں نے پیمنٹ نہیں کی تھی، ماریہ نے کھلایا تھا، ماریہ نے پیمنٹ کی تھی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں پیک کرایا. کہتے جاؤ پھر میرے لیے چائے بنا کے لاؤ، ریب بنا کے لاؤ. پھر میں نے عامر کو چائے اور ریب بنا کے دیا. اور میری تو عامر سے لڑائی ہوئی تھی نا، صبح سے بولی جا رہے تھے، میرے سے ہی لڑی جا رہے تھے قسم سے کہ نا بچہ بیمار ہوا ہوا. میں نے کہا ماؤں کو جتنی ٹینشن ہوتی ہے اتنی کسی کو ٹینشن ہوتی ہے جتنا مائیں اچھے سے خیال رکھتی ہیں. اس کے بعد ان کو ریب دیا، چائے دیا، پھر آم کاٹ کے لے کے گئی ہوں، پھر ہم نے بیٹھ کے آم کھائے. اور مجھے واپس آتے آتے تقریباً ہو گئے تھے 11:45 بجے ہم لوگ گھر آئے ہیں، اور ماریہ نکلی ہے اپنے گھر کو، اور کافی لیٹ ہو گئے تھے. اور عامر فون بھی کرنے لگ گئے تھے، اور عامر بھی بڑے خوش تھے جب ہم واپس، کیونکہ یہ بھی پھرنے چلے گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. میں نے کہا صحیح ہے. پھر موڈ بھی بالکل فریش تھا، صبح سے لڑی جا رہے تھے، پھر بڑے فریش ہو گئے تھے کہ چلو یہ لوگ بھی پھر آئے ہیں اور میں بھی پھر کے آ گیا ہوں. میں نے کہا صحیح ہے. تو بھئی بہت اچھا دن ہو گیا آج کا. اور آج کا ولاگ بس یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. تھینکس فار واچنگ، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل گائز. بائے بائے.